کہ ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنی ہے. اس میں جو ہے ایمانداری ہے, جھوٹ نہیں بولنا. ہم کہیں بھی ہیں, کسی فیلڈ میں بھی ہیں, چاہے وہ ہم ایجوکیشن لائن میں ہیں, چاہے ہم کام کی لائن میں ہیں, چاہے گھریلو ہیں, چاہے پڑوسی ہیں, ان سب کے اندر ہم ایسا کریں کہ بھائی ہم سے جو ہے سب خوش ہوں, اور ہم سب کے ساتھ جو ہے انصاف کرنے والے ہوں. کسی کو اپنے آپ سے جو ہے تکلیف نہ دیں. تکلیف کا معنی کیا ہے کہ بھائی آپ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں. چاہے آپ کا وہ پڑوسی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو آپ سب سے آخری درجہ ہے کہ بھئی آپ خاموش ہو جائیں. آپ اس کو صحیح جواب نہیں دے سکتے, آپ اس کا حق نہیں دے سکتے, تو آپ خاموش ہو جائیں. اس سے آپ یہ کہتے ہیں نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, کوئی آپ کو الزام لگا رہا ہے, تو آپ سب سے کم درجہ یہ کہ بھئی آپ خاموش ہو جائیں اور وہاں سے اس وقت کے لیے چلے جائیں. پھر جب وہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہوگا تو خود سمجھے کہ بھئی ہم جو ہے, ہمارے استاد ایک قصہ میں سناتے تھے انگلینڈ کے اندر, اور وہ بھی الحمدللہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے لمبی عمر عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. تو وہ فرماتے تھے دیکھو ایک جو قرآن کے اندر ایک آیت ہے, اس کا جو مفہوم ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کو, کوئی آپ کے ساتھ برا کرے, آپ اس کے ساتھ اچھا کرو, یعنی اچھی طریقے سے اس کو جواب دو, سلام کا جواب دو, اس کا مفہوم ہے. تو کہتے ہیں میں وہ لنڈن کی بات بتا رہا ہوں, جب ہم نے مدرسے میں پڑھ رہے تھے اور وہاں پہ اسکول پڑھ رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں میں روزانہ ایک راستے سے گزرتا تھا نماز کے لیے. تو سامنے والے راستے میں جو روڈ کراس کر کے دوسری طرف فٹ پاتھ تھا, اس میں ایک بندہ گزرتا تھا وہاں سے, اور وہ روزانہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتا تھا. ہماری نظریں ملتی تھیں اور وہ بہت حقارت سے مجھے دیکھتا تھا, کیونکہ ان کا لباس سنت والا, داڑھی, سب کچھ. تو وہ بندہ غالباً غیر مسلم ہوگا, نہیں صحیح طریقے سے دیکھتا تھا ان کو. لیکن ہمارے استاد کا ایک معمول تھا کہ وہ جو ہے مسکراتے تھے اور اس کو سلام کا اشارہ کرتے تھے. روزانہ چلتا رہا. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا, استاد جی کہنے لگے کہ میں گزر رہا تھا تو میں جلدی میں تھا, تو وہ سامنے والا ادھر ہی کھڑا ہوا تھا, وہ مسکرایا اور اس نے سلام کیا. پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ میں کچھ عرصے کے لیے بیمار ہو گیا, تو جب کچھ عرصے بعد واپس اسی راستے پہ میں چلنا شروع ہوا, تو وہ روڈ کراس کر کے میرے پاس آیا, بولا میں نے کچھ عرصے سے آپ کو دیکھا نہیں, تو آپ خیریت سے تو ہیں. تو اب دیکھیں ان کا چھوٹا سا عمل کتنا زیادہ کسی کو افیکٹ کر گیا. میں ایک اپنے پڑوسی کا ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ اسی کے پر انشاءاللہ بات ختم کریں, کہ ہمیں بہت ضرورت ہے اس وقت یونٹی لانا معاشرے میں, چاہے کسی فیلڈ میں بھی ہم ہوں. ہم جس جگہ رہتے ہیں تو وہاں پہ ایک فلور کے اوپر, ایک منزل پہ 3 گھر ہیں. 2 ہمارے اپنے گھر والوں کے گھر ہیں, اور تیسرا جو ایک ہمارا پڑوسی ہے, نان مسلم ہے, سویڈش اور پولش اس کی نیشنل مطلب اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے سے اچھے پڑوسی مجھے زندگی میں نہیں ملے, یعنی ہماری پورے گھرانہ, اور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے اور اپنی جو ہے وہ دکھ سناتا ہے, اکیلے رہتا ہے. اس کی لائف جیسے وہاں پہ ہر بندوں کی ہوتی ہے, کافی بڑی عمر کا ہے, 70 سے اوپر ہے اب تو, 70+, اور اب ریٹائرمنٹ بھی اس کی قریب ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وجہ کیا ہے. ہم نے جب اینالائز کیا, دیکھنے کی کوشش کی کہ بھئی کیا ہم ایسا کر رہے ہیں. بھائی کبھی ہم نے کچھ بنایا اس کو دے دیا, اس نے کچھ بنایا ہمیں دے دیا, وہ کبھی بیمار ہوا ہم نے اس کی مدد کر دی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہوا, میں اس کو ہاسپٹل دیکھنے گیا, اور وہ اتفاق سے اللہ کرنا تھا, رمضان تھی اور جمعے کا دن تھا, تو پچھلے سال کی بات ہے. تو جب میں اس کو دیکھنے ہاسپٹل گیا, تو جس آف دیلنگ ہم کہتے ہیں سویڈش میں, یعنی جس ڈپارٹمنٹ پہ وہ داخل تھا, جس جگہ پہ وہ داخل تھا, تو جس سیکشن میں, تو ادھر میں گیا, میں نے اپوائنٹمنٹ بریفلی اسی وقت لی, اور اس سے ملنے دیا انہوں نے. تو لوگ اس سے تو میں مل گیا, اس کو فروٹ وغیرہ دیے, میں مل کے آ گیا, بہت خوش ہوا, کیونکہ اس کا بیٹا بھی شاید ایک ہی دفعہ اس سے ملنے آیا تھا. یہ تو عام طور پہ وہاں پہ سوشل لائف کی بڑی کمی ہے, اور یہ جیسے ایک بزرگ کہتے ہیں نا کہ خاندانی نظام جو ہے یورپ کے اندر ختم ہے. ایک دوسرے کے ماں باپ جو ہے بچوں کی فکر نہیں, بچوں کو ماں باپ کی فکر نہیں, بس سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے. تو بہرحال اس سے مل کے جب میں آ گیا, اس کا ایفیکٹ کیا ہوا وہ کہتا ہے, بعد میں مجھے آ کے بتاتا ہے, اب تک وہ بات یاد ہے, حالانکہ ایک دفعہ سے 2 چیزیں کی تھی ہم نے. ایک دفعہ اس کے لیے ہاسپٹل فون کیا تھا, اور ایک دفعہ میں اس کو وزٹ کرنے گیا تھا. کہتا ہے کہ مجھے میرے جو آس پاس کے لوگ تھے ہاسپٹل میں, جو نرسز تھیں یا دوسرے تھے جو بیڈ جن کے لگے ہوئے تھے آس پاس اس جگہ پہ, تو وہ کہنے لگے کہ یہ کون تھا. یہ پریسٹ تھا. پریسٹ کا مطلب یعنی یہ مسلمانوں کا پریسٹ, یعنی مسلمانوں کا امام آیا تمہارے پاس, کیا تم مسلمان ہو رہے ہو, تم کیا کنورٹ ہو رہے ہو. ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کنورٹ نہ کہو, ریورٹ کہو. یعنی سب اپنے جو ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, یعنی ہر بندہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال اس سے یہ سوالات کیے گئے, کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے, بس یہ میرے مسلمان پڑوسی ہیں جو میرا بہت خیال رکھتے ہیں, اور ایسے پڑوسی مجھے آج تک نہیں ملے. تو دیکھیں دعوت جو آپ کے لیے کوئی اور کر رہا ہے, دین کی دعوت,
تو ہم عملی طور پہ کہتے ہیں نا انگلش میں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس، کہ ہم اپنی عملی طور پہ دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کریں. لیکن ایک ہوتا ہے نا چھپا ہوا صدقہ، ایک ہوتا ہے اوپن صدقہ. تو ایک صدقہ تو ہم نے کرنا ہی، ہر طرح سے لوگوں کی مدد بھی کریں، چاہے لوگ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ آپ کا اوپن صدقہ بھی ہوگا. جب آپ دنیا میں سفر کریں گے اور ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم آپ جا کے وہ کام کریں گے جو مسلمانوں کو کرنا ہے، آپ ٹرو مسلم بنیں گے، آپ آنیسٹی سے کام لیں گے، آپ اپنے ملک کا، اپنے اسلام کا، اپنے خاندان کا، اپنا خود کا نام روشن کریں گے. وہ کرنا بھی اللہ کے لیے. ہر چیز جو ہم کریں، چاہے جہاں بھی کریں، وہ اللہ کے لیے ہم نے کرنی ہے. چاہے ہم ایجوکیشن لائن میں ہیں، چاہے ہم بزنس لائن میں ہیں، چاہے ہم کام کی لائن میں، کسی لائن میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں جائیں ذمہ داری کے ساتھ کام کریں. www.darsequran.com